ویسٹ کی ایک وہ چیز جو ہے ماڈل آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ہم نے انفراسٹرکچر ابھی نہیں بنایا. ایک ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی شریک کر لیتے ہیں اس گفتگو میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو ہلو. میرے خیال ہے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, معاف کیجیے گا, آپ کو انتظار کرنا پڑا. آپ جو کوئی بھی ہیں آپ دوبارہ سے اس گفتگو میں شریک ہو جائیے, دوبارہ فون کیجیے, ہم فون لے لیں گے. انیس مجید صاحب, اب بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے ویسٹ کا یا مغرب کا یہ اسٹائل تو لے لیا اور ہمارے پاس انفراسٹرکچر کوئی ہے نہیں, لیکن کچھ حلقے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جو ریئل ویلتھی پیپل, صحیح امیر لوگ یا جاگیردار, ان سے براہ راست چونکہ ٹیکس کا مطالبہ نہیں کر سکتی, یہ لوگ اتنے اسٹرانگ ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن ہماری پارلیمنٹ میں بھی اتنی ہے کہ حکومت ان کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے اور پھر وہی عام آدمی کی طرف مڑ رہی ہے, اور ایک اس طرح کے شعبی سسٹم سے جو کہ ابھی ایکسپلین ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس حد تک خائف ہے ان لوگوں سے. دیکھیے بیسیکلی جو آر جی ایس ٹی لگانے کا جو پروپوزل یا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے, اور وہ اس لیے کرنا ہے کہ ہم جو قرضے لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے ان کی بھی شاید کنڈیشنلٹی ہے, اور ایکچولی تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم ان کو دوبارہ لوٹا ظاہر ہے وہ تو ریونیو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ پیسے دیے جائیں. ہاں وہ بیسک یہ ہے. اب جو ان کو نزدیک ترین یا آسان ترین جو طریقہ نظر آیا وہ ہے آر جی ایس ٹی کا. اب اس میں کئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, مگر مثال کے طور پہ اگر ہم آر جی ایس ٹی نہیں لگاتے تو ہم کو پیسے اگر جنریٹ کرنے ہیں تو ہم کس طرح کریں. تو یہ آپ نے جیسے بتایا ہے کہ جو بیسیکلی جو بہت امیر لوگ ہیں اس پہ جو ویلتھ ٹیکس ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو ابھی نہیں ہیں, پھر پلس آپ کا ایگریکلچر کی جو انکم ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے, اور جو ہمارے جو حکومتی کارپوریشنز ہیں نا, جیسے پی آئی اے ہے, اسٹیل میل ہے, اس طرح یہ لوگ اتنے لاسز میں جا رہے ہیں کہ اگر ایٹ لیسٹ اس کو کنسنٹریٹ کر کے آپ اس کے لاسز بھی سیو کر لیں تو آپ کافی اماؤنٹ سیو کر لیں گے. ایک ہمارے ساتھ کالر آ گئے, ان کو بھی شریک کر لیتے ہیں, معاف کیجیے گا قطع کلامی ہو رہی ہے. جی السلام علیکم. ہلو ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں یونس بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے یونس صاحب؟ یونس صاحب کس شہر سے؟ ہلو ہلو. جی یونس صاحب کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہے ہیں. جی 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 فرمائیے گا. یہ حامد میکر صاحب اور ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آر جی ایس ٹی انہوں نے نافذ کر دیا تو کیا کچھ اسٹرائک اور ایسی پلاننگ ہے کہ عوام کے ریلیف کے لیے کوئی چیمبر میں ایسا کچھ اقدام کیا گیا ہو؟ اگر آر جی ایس ٹی نافذ کر دیا تو چیمبر آف کامرس میں آپ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا پلان ہے؟ جی ہمارے جتنے بھی تاجر اور بزنس مین کمیونٹی ہے وہ کچھ ایسا ایکشن پلان کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اسٹرائک ایکشن کر سکیں. اچھا پوچھ لیتے ہیں, حمید میکر صاحب بھی ہیں اور ڈاکٹر قاضی بھی ہیں. جی حمید صاحب آپ پلیز. دیکھیے پہلے تو میں آپ کو ایک اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ٹیکس لگنا چاہیے امیروں پہ وغیرہ, میں آپ کو ایک سمپل مثال دے رہا ہوں کہ ایک پیشنٹ ہاسپٹل میں بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے گیا ہوا ہے اور اس پیشنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خون دو, کہاں کا انصاف ہے؟ ایز سمپل ایز دیٹ. جہاں تک کہ یہ سوال تھا کہ دیکھیں اسٹرائکس وغیرہ سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ اور ڈیمیج کریں گے اکانومی کو وغیرہ. یہ جتنی چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں سچ پوچھو تو آئی ڈو ناٹ ایگری, ڈو ناٹ سپورٹ دیٹ. مین چیز یہ ہے کہ یس ٹیکسز لگنا ضروری ہے, ٹیکسز انکم جنریٹ کرنا, ریونیو جنریٹ کرنا بالکل ضروری ہے. امریکن یہ کہہ رہے ہیں اور جو آئی ایم ایف بھی کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے عوام کے پیسے ہم کیوں دیں آپ کو جب آپ خود دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بھی بالکل صحیح ہے, میں بھی کیوں دوں, آپ بھی کیوں دیں. کہ اور جو قاضی صاحب نے کہا کہ اگر عوام کو یہ پتا چل جائے کہ میرے پیسے اگر میں دے بھی رہا ہوں حکومت کو تو ایجوکیشن میں لگیں گے, ہیلتھ میں لگیں گے, میری بہترائی کے لیے لگیں گے, ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف آف مائی سیلف اینڈ مائی چلڈرن, تو وہ پھر آدمی دے. مگر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی لیوش ایکسپینڈیچر ہو رہے ہیں, جو آپ کے جو وائٹ ایلیفنٹس ہیں جو اینیولی اتنی بلین روپیز کو وہ بلیڈ کر رہے ہیں آپ کو, وہ آپ بچا نہیں کرنا پا رہے. اور آپ ایک مریض جو ہے یا ایک جو کہتے ہیں نا سکڑا ہوا آدمی
उससे आप डिमांड कर रहे हैं पाउंड ऑफ फ्लैश। डॉक्टर काजी साहब आपसे भी बात करता हूँ, एक और कॉलर है ताकि उनका भी सवाल ले लें ताकि फिर हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। जी सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रजील साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। कौन साहब, कहाँ से? मैं मुश्ताक लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुश्ताक साहब जी लाहौर से, फरमाइए मुश्ताक साहब क्या कहेंगे आज RGST पे? मैं आज इस पे आप सबसे पहले आप सबको सलाम करता हूँ कि आपने ये बात शुरू की है। जी जी देखिए टैक्स जो है हर कौम को देना चाहिए और देती है और ठीक। जी मुश्ताक साहब कहाँ चले गए? टैक्स के बगैर हमारा मुल्क चल नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन 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 सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स वो जो नहीं दे रहे हैं बिल्कुल ही, जो कि सिफर है, जिनको देना चाहिए और वो जो नहीं दे रहे हैं, जैसे कि MQM वालों का मुतालबा है। ठीक। मैं कायदे तहरीक इल्ताफ हुसैन को सलाम पेश करता हूँ इस बारे में कि उसने जो आवाज बुलंद की है। इन लोगों ने तो मेरा मतलब एक पैसा भी नहीं देते हैं। आप यकीन करें बिजली के बिलों तक ये जिम्मेदार लोग जो है ये नहीं देते हैं। जी तो क्या ख्याल है आपका? मैं तो कहता हूँ मैं 7,000 रुपए का मुलाजिम हूँ, मैं वाहिद आदमी हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं भी 1,000 रुपया महाना टैक्स दूंगा अगर ये सारे सही तरीके से दिया जाए। अपने मुल्क के लिए देंगे ना, किसी और के लिए तो नहीं। टैक्स होना चाहिए लेकिन उसकी यानी तरीकाकार होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुश्ताक साहब थैंक यू वेरी मच लाहौर से फोन करने का। बिल्कुल इसी सब्जेक्ट पे बात हो रही है। अब एक आम शहरी मेरे आपकी तरह मुश्ताक साहब लाहौर से, वो भी यही सब सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, जो आप लोग बात कर रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी तो आमदनी सिर्फ 7,000 रुपए, मैं 1,000 रुपए महीना टैक्स देने को तैयार हूँ बशर्ते कि ये बड़े लोग भी तो टैक्स दें। क्योंकि इंटरनेट पे अभी पिछले दिनों एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हुई थी जिसमें आप देखा होगा आपने कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 0 टैक्स दिया, नवाज शरीफ साहब जो है 5,000 टैक्स दे रहे हैं, फला मिनिस्टर जो है बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहा, फला। मतलब ये जोक नहीं है आवाम के साथ, और सब जानते हैं उनका लेविश लाइफस्टाइल, सब जानते हैं उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेसेस को पूरी दुनिया में। उसके बावजूद इस मुल्क के लिए उनके पास पैसा नहीं है। देखिए हमारे ये तो है कि अब तो ये वी मस्ट अप्रिशिएट कि जो विकी लीक्स का जो एग्जाम्पल है, ये हमारे जो टीवी चैनल आप लोग के जैसे जो प्रोग्राम्स आते रहते हैं, दे हैव एक्सपोज्ड द शैलोनेस ऑफ आवर लीडर्स। सच पूछिए थे वो एक मॉरल जो था ना इनके पास, राइट, वो तो खैर शुरू से ही नहीं था, मगर ये जो प्रोग्राम्स जो आपने अभी करके इंटरनेट ने पूरी दुनिया को छोटा कर दिया। नथिंग इज हिडन। हाउ मच द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन इट्स ओन expenditures on its presidency, on the prime minister हाउस वगैरह सब अवेलेबल है। डॉक्टर काजी शर्म नहीं आती है? बिल्कुल सही, शर्म नहीं आती। डॉक्टर काजी साहब अब बात यह है कि अब जैसे टेलीफोन कॉलर ने भी कहा, और आम जो हम लोगों से बात भी करते रहते हैं अपने मुख्तलिफ शोज में भी, उनको टेलीफोन कॉलर्स पे जब इन्वाइट करते हैं, अंदाजा नहीं हो रहा कि लोग जो हैं वो टैक्स देने में नहीं हिचकिचा रहे। वो हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार नहीं हो रहा है कि ये पैसा जो है सही जगह नहीं लगेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको ये दूं कि हफीज साहब ने अपनी बजट स्पीच के जो डिटेल्स होती हैं उसमें 235 बिलियन रुपीस मेंशन किए हैं जो कि वाइट एलिफेंट्स आपके हर साल कंज्यूम कर रहे हैं, यानी PIA, रेलवेज और ये स्टील मिल वगैरह सब, ये सारे। शौकत तरीन साहब ने 600 to 400 बिलियन करप्शन इन FBR खुद कहा था। इसके अलावा अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे पास 342 जो है वो MNAs हैं, उन पे हम सालाना 10 अरब रुपए खर्च करते हैं, तकरीबन एक आदमी पे 3 करोड़ रुपए सालाना। तो आप ये अगर देखिए, और तकरीबन 95 करोड़ रुपए के अखराजात हैं हमारे प्रेसिडेंसी हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के। तो अगर हम सिर्फ 2 ले लें, 235 और 400 अगर हम ले लें, तो आप ये देखिए कि 650 अरब रुपए ये हो गए। और अभी जो हम टारगेट कर रहे हैं इसको कि हम तकरीबन 60-70 अरब रुपए इनिशियली एक साल में ले लेंगे RGST से, तो 10% ऑफ दैट सेविंग will be more than this RGST totally combined. 10% of that. जी। तो वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। और एक फैक्ट जो मैं बार बार देख रहा हूँ कि मिसिंग है मीडिया में, वो ये है कि लीगैलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोविजन इनटू द नेशनल असेंबली।
پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گڈس کا جو کام ہے وہ فیڈرل کا ہے, سروسز کا کام آپ کے پروونسز کا ہے. انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان انڈر 141, 42 and 144, until the said provincial assemblies, not assembly, assemblies, all of them do not pass a resolution accepting that and providing the opportunity to the National Assembly to debate on it, it cannot be debated. It is not that the National Assembly can just take that issue and table it. legally it's incorrect. نہیں تو مطلب آپ یہ اس بات کو تو ایسے دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں جب بجٹ پریزنٹ ہوا تھا تو فرینڈس آف پاکستان نے جو $4 بلین پلیج کی وعدہ کیا تھا ان میں سے تو کچھ بھی نہیں آیا نا. لیکن ہم نے اپنے بجٹ میں اس کو اسیومنگلی شامل کر لیا تھا اور اپنے اخراجات دکھا دیے تھے. اور پھر RGST کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اپروو کرنا ہے, لیکن ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے سیکٹری لیول کے بیوروکریٹس جو ہیں وہ IMF کو, ورلڈ بینک کو پہلے ہی یہ یقین دلا چکے ہیں, یہ کمٹمنٹ کر کے آ گئے ہیں کہ صاحب یہ تو ہو جائے گا. یہ کون لوگ ہیں جو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ عوام کے ایک نمائندے شاید فون لائن پہ بھی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی بھائی صاحب کون صاحب اور کہاں سے؟ گلفار بول رہا ہوں لاہور سے. گلفار صاحب کیسے مزاج ہیں؟ آپ کی دعا ہے, میں ریگولر کالر ہوں آپ کا. تھینک یو ویری مچ. جی آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ بڑی ٹیکنیکل بیسس پہ آپ ڈسکس کرتے ہیں. سر میں RGST پہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں کچھ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. جی قاضی صاحب ہمارے ماشاءاللہ ٹیکسٹائلین ہیں, میں بھی ٹیکسٹائل میں کنسلٹنٹ ہوں, پاور جنریشن اور الیکٹریکل میں. اب دیکھیں جو الیکٹریسٹی بل آتا ہے جی اس پہ سرچارج, ایڈیشنل سرچارج, انکم ٹیکس اور پھر الیکٹریسٹی ڈیوٹی, جی اس کے اوپر GST. یعنی یہ واحد ملک ہے جہاں ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. جی ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے نا سر. اچھا اب دوسری بات, جب RGST اپلائی ہو جائے گا تو آپ کے خیال میں جو پرسنٹیج یہ اپلائی کریں گے کیا وہی پرسنٹیج عوام کو بیئر کرنا پڑے گا؟ نو. اس کے اوپر جو ریلیونٹ چیزیں ہیں, مختلف چیزیں ہیں, ان کی پرائسز میں اضافہ ہوگا. اور وہ کتنے پرسنٹ بڑھیں گی میں اس کو ازیوم تو نہیں کر سکتا, لیکن ایک آپ کو رف فگر دے سکتا ہوں کہ 50% انفلیشن جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. 50% انفلیشن تک. جی یہ آپ اگر کیلکولیشن آپ کے لیے ڈرائیوڈ ایٹ وہ لیں نا تو پھر یہ 50% تک انفلیشن ہو جائے گی اس سے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بندہ اس وقت ماسٹر مائنڈ نہیں ہے جو یہ سوچ سکے, جو اکانومسٹ ہو جو یہ سوچ سکے کہ عوام کو مہنگائی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. ان پیٹرنز پہ کوئی نہیں سوچ رہا, صرف عوام کو بلی کا بکرا بنا کے کہ اب یہ بھی عوام پہ ڈال دو, یہ بھی عوام پہ ڈال دو, یہ بھی عوام پہ ڈالو. عوام اب مرنے والے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا حالت اتنی بری ہے کہ انقریب یہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. لیکن اس سے پہلے میں ان کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ جو حکمران ہماری قسمتیں لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے واسطے جو آپ کے پاور پلانٹس بند پڑے ہوئے ہیں جن پہ صرف ہزاروں ڈالر لگ کے ان کی مینٹیننس کر کے ان کو آپ ری انرجائز کر سکتے ہیں, ان پہ سوچے رینٹل پاور نئے منگوانے کی بجائے. ٹھیک ہے, آپ کے جو گیس کے ویلز ہیں جن میں صرف پریشر پمپس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کنویں بند پڑے ہیں اور آج ہماری گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور گھروں میں چولہے نہیں جل رہے, اور پاور پلانٹ جو کیپٹیو پاور پلانٹ ہیں ٹیکسٹائل کے وہ بند پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر. پھر یہ ہے چھوٹے چھوٹے ہائیڈل, پھر اس طرح کی بہت سی اکانومی پہ آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن کرپشن ختم ہوگی تو ہم اس پیٹرن پہ سوچیں گے نا. تو کہنے کا مقصد ہے ہم انہوں نے تو بس عوام کو بلی کا بکرا بنایا ہوا کہ جو چیز آئے عوام پہ ڈال دیں, جو چیز ہے. بالکل صحیح. گلفار صاحب لاہور سے تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. ہمارے مہمان یہاں بیٹھے, ان سے ہم ضرور پوچھیں گے. کہہ رہے ہیں کہ 50% تک ان کا اندازہ یہ ہے کہ انفلیشن بڑھ جائے گا, مہنگائی بڑھ جائے گی. اور وہ جو KEST کے بل یور فیوریٹ سبجیکٹ, ہمارا کیس تو آلریڈی پڑا ہوا ہے, اس میں انکم ٹیکس بھی ہوتا ہے, اس میں سیلز ٹیکس بھی ہوتا ہے. اس کی کلیریفیکیشن آپ کو ڈاکٹر قاضی بھی دے دیں گے, بیکاز اس کے اوپر جو ہمارا کیس چل رہا ہے نا KEST کے اوپر ان دا سندھ ہائی کورٹ, تو وہ پریپریشن قاضی صاحب نے کیا تھا. یہاں پہ میں ایک جو پوائنٹ ہمارے دوست نے کی تھی کہ یس کنزیومر جو ہے ہی از بین میڈ دا سیکریفیشل لیم. تو ہر چیز کنزیومر پہ ہی آتی ہے. وہ کیوں آتی ہے؟ سب افسوس کی یہ بات ہے کہ کنزیومر سب سے بڑا دشمن کنزیومر کا پاکستان میں کنزیومر خود ہے, کیونکہ وہ اپنی آواز نہیں اٹھا رہا ہے. انیس صاحب آپ